أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. اے مسلمانوں، نہ تو اہل کتاب کے کافر چاہتے ہیں اور نہ ہی مشرک کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جی ناظرین، اب وقت ہوا ہے خلاصہ قرآن کا، جو کہ مفتی زبیر احمد صاحب جو میرے ہم نام ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور آج 10ویں سحری ہے، اور یہ 10ویں سحری کے اندر ہم نے یقیناً 10 پاروں سے کچھ زیادہ اس کے اندر مکمل کر لیے ہیں۔ آج چلتے ہیں مفتی زبیر احمد صاحب کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے خلاصہ قرآن میں کیا پیغام لے کر آئے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پارہ نمبر 10 کا مختصر اور منتخب خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پارے کے آغاز میں مال غنیمت سے متعلق کچھ احکام بیان فرمائے۔ مال غنیمت کے ٹوٹل 5 حصے کیے جائیں گے، جس میں سے 4 حصے مجاہدین کے لیے وقف ہوں گے اور 1 حصہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اولاد، ازواج مطہرات، اور پھر جہاں آپ چاہیں یتیموں، فقراء اور مساکین کے لیے مختص ہوں گے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار بھی شامل ہیں، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرنا چاہیں وہاں خرچ فرما سکتے ہیں۔ اس کے بعد بقیہ غزوہ بدر کی کچھ مزید تفصیلات بھی اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ غزوہ بدر وہ اہم ترین معرکہ حق و باطل تھا، جس کے ذریعے سے اسلام کی فتوحات کا اللہ رب العزت نے دروازہ کھول دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا الآیہ کے ماتحت اللہ رب العزت نے 6 اصول بیان فرمائے۔ یہ وہ اصول ہیں جن کے ذریعے سے بدری مدد و نصرت حاصل کی جا سکتی ہے، اور پہلے بھی یہ بات ذکر کی جا چکی ہے۔ بلا ان تصبروا وتتقوا یاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف، اور ایک مقام پر بثلاثۃ آلاف، اور پھر اسی پچھلے پارے یعنی پارہ نمبر 9 کے آخر کے اندر وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، آپ تیر نہیں پھینک رہے تھے، اللہ رب العزت نے تیر مارے، آپ نہیں ان کفار کو مشرکین کو قتل کر رہے تھے بلکہ اللہ رب العزت ان کو قتل کر رہا تھا۔ یہ زبردست قسم کی مدد و نصرت کیسے آ سکتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا الآیہ
3-4 آیات کے اندر اللہ نے وہ خوبصورت، حسین ترین، انتہائی اہم ترین 6 بنیادی ذرّی اصول بیان فرما دیے، جس میں سے سب سے پہلا اصول یہ ہے ثابت قدمی اختیار کرو، یعنی جب معرکہ ہو، جب جنگ ہو تو پیٹھ پھیر کر کے بھاگنا کبھی بھی نہیں چاہیے، استقامت، ڈٹ جانا، ثابت قدمی اختیار کرو۔ دوسرے نمبر پر وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کرو۔ قابل غور نکتہ یہ ہے میدان جنگ ہے اور لڑائی کا، معرکے کا موقع ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے اللہ کا ذکر کرو، یعنی زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ یہ زبان والا عضو اللہ کی یاد کے اندر تر و تازہ رہنی چاہیے، اور اندازہ لگائیے اس معرکہ اور جنگ کی انوائرمنٹ، ماحول اور فضا کے اندر بھی خدا کی یاد کو کبھی اپنے سے نہ بھلانا، اللہ رب العزت کو یاد کرتے رہو، خدا کا ذکر کرتے رہو۔ یہ دوسرا اہم ترین ذرّی اصول بیان فرمایا۔ اور تیسرا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپسی اختلافات سے پرہیز کرو، کبھی آپس کے اندر اختلافات، انتشار، لڑائی جھگڑا آپس میں ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ 5واں اصول ذرّی یہ ناموافق حالات کا سامنا ہو تو اس پر صبر اختیار کرنا چاہیے، صبر اختیار کرنا چاہیے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چھٹا اصول یہ کہ تکبر اور ریاکاری کے اندر کبھی بھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے، یعنی تمہاری زبان سے ایسے جملے نہیں ادا ہونے چاہیے جس میں ریاکاری، نام و نمود، دکھاوا، نمائش ہو۔ چنانچہ اب آپ اندازہ لگائیے، یہ تو بدر کا معاملہ ہے، فتح مکہ کے موقع پر کیا ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جا رہے ہیں، فاتح بن کر کے جا رہے، اس وقت بھی گردن جھکی ہوئی ہے اور اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کر رہے، اور اگر حضرت سعد کا یہ جملہ زبان سے نکل رہا الیوم یوم الملحمہ، آج تکہ بوٹی کرنے کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت بانٹنے کا دن ہے، آج تو تسلی کا دن ہے، آج رحمتوں کا دن ہے۔ تو پتہ یہ چلا یہ 6 اصول ہیں۔ آج بھی اگر ہماری سوسائٹی، ہمارے سماج اور آج ہم لوگ بھی یہ 6 ذرّی اور بنیادی اہم ترین اصول اپنائیں تو آج بھی اللہ رب العزت وہی مدد اور وہی نصرت بدری ہم کو عطا فرما سکتے ہیں۔ خلاصہ کیا نکلا؟ ثابت قدمی اختیار کرو، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس کے اختلافات کے اندر کبھی مت پڑو، ناموافق حالات پر صبر کرو، تکبر اور ریاکاری سے بچاؤ۔ یہ وہ 6 چیزیں ہیں جو اللہ کی مدد و نصرت کو کھینچتی ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیات میں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اس آیت کے اندر اسلحہ، جنگ کی تیاری، اسلحہ سازی اور اپنے تمام اسباب کو اختیار کرنے کا اللہ رب العزت نے واضح طور پر حکم دیا۔ دیکھیں یہ یقینی طور پر بات ہے، مسلمان کبھی مادیت اور ٹیکنالوجی کے زور پر جنگ نہیں جیتا کرتا۔ میں کہا کرتا ہوں مسلمان ہمیشہ جنگ جیتتے ہیں درود کی طاقت سے، بارود کی طاقت سے مسلمان جنگ نہیں جیتا کرتے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں جو اسباب اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے ان اسباب کو اختیار نہ کیا جائے۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ ہاں وہ جو آخرت کا معاملہ ہے، آسمانوں سے اوپر کا معاملہ ہے، وہ ما فوق الاسباب جہاں ہے، اس کے اندر اسباب کی ضرورت نہیں، لیکن اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اسباب کو اختیار کرنا ہوگا۔ چنانچہ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر یہ ارشاد فرما رہے تمہاری استطاعت میں جو کچھ ہو تم اس کی تیاری کرو، بندوبست کرو، انتظام کرو، گھوڑے تیار رکھو، اسلحہ تیار رکھو، جنگ کا ساز و سامان تیار رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے بھرم قائم ہو، اس کے ذریعے سے دشمنوں پر رعب قائم ہو، اس کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں پر تمہارا دبدبہ اور تمہاری ہیبت طاری ہو جانی چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت نے باقاعدہ احکام بتا دیے، اور قیامت تک کے لیے مسلم انسانیت
شریعت کے لیے خاص طور پر اس میں فلسفہ اور پیغام یہ ہے، اپنی طرف سے پوری کوشش اور تمام اسباب جو کہ موجود ہوں ان کو اختیار کرنا ہے۔ ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ کفار کے پاس جتنی ٹیکنالوجی، جتنا ساز و سامان، گھوڑے، خچر، تیر، اسلحہ ہے، ہمارے پاس بھی اتنی ہی مقدار کا ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اپنی جانب سے تمام اسباب اختیار کرنا ضروری ہے۔ لیکن ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ رب العزت پر چھوڑ دینا چاہیے، آگے فیصلہ اللہ رب العزت فرمائیں گے۔ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اسباب اختیار کرنا، اللہ رب العزت اس کا نتیجہ عطا فرمائیں گے۔ اسی کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے، تم وہ کرو جو تمہارے اختیار میں ہے، پھر خدا وہ کرے گا جو اس کے اختیار میں ہے، اور خدا کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ اس کے بعد ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے بدر کے میدان کے اندر جنگ کے نتیجے میں جب اللہ نے فتح عطا فرمائی تو کفار کے 70 سردار قید ہو کر کے آ گئے۔ اب ان قیدیوں کا کیا کیا جائے؟ حضرت عمر، حضرت سعد رضی اللہ عنہما کا مشورہ یہ تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور کچھ اور افراد کی رائے یہ تھی کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر چھوڑنے والی رائے کو اختیار فرمایا۔ لیکن یاد رکھیں آگے اللہ رب العزت کی ناراضگی اور وقتی ناراضگی اور عتاب نازل ہوا کہ ان مواقع پر تاکہ پورے عالم میں، یہ چونکہ پہلا موقع، پہلا معرکہ حق و باطل ہے، پوری دنیا میں، پورے عالم میں مسلمانوں کا رعب طاری ہو جائے، اس کے لیے اللہ رب العزت کی چاہت اور پسندیدگی اس بات کے اندر تھی کہ ان کفار کے سرداروں کو باقاعدہ قتل کیا جاتا، انہیں قتل کر دینا چاہیے تھا، ان سے فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد اس سورہ کا اختتام ہو رہا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا۔ کیا اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ انفال کے آغاز میں جہاد کا تذکرہ، اختتام میں ہجرت کا تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ہجرت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور اشارہ اس بات کی طرف کر دیا گیا ایمان بچانے کے لیے جو ہجرت کر کے آئیں وہ مہاجرین ہیں، مجاہدین ہیں، اور جو یہاں پر پہلے سے موجود وہ انصار ہیں۔ اور اس آیہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ یہ مہاجرین ہوں یا انصار، ان کی ایمان کی گواہی اللہ رب العزت عطا فرما رہے ہیں۔ خدا کی طرف سے ان کے اوپر بخشش اور مغفرت کا فیصلہ اور اعلان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ ایک پاؤ مکمل ہونے کے بعد دوسرا پاؤ سورہ توبہ کے آغاز سے شروع ہو رہا ہے۔ ان میں بعض مخلصین صحابہ کی توبہ کا تذکرہ ہے، اور دراصل یہ وہ حضرات تھے جو کسی وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے۔ سچے دل سے ان حضرات نے توبہ کی، ان کی توبہ کا ذکر اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا۔ البتہ براءۃ من اللہ ورسولہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک 4 قسم کے مشرکین کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ بعض وہ مشرکین جن سے مسلمانوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں تھا، انہیں 4 ماہ کی مہلت دی گئی کہ 4 ماہ کی مہلت کے اندر اندر اسلام قبول کر لو ورنہ ان کو جزیرہ عرب سے نکال دیا جائے۔ دوسرا وہ طبقہ مشرکین کا کہ جنہوں نے معاہدہ صلح کر کے رکھا، ان کی معاہدہ صلح کی تفصیل یہ تھی کہ اس میں کوئی مدت کی تعیین نہیں تھی۔ ان کا حکم بھی پہلے نمبر والے مشرکین کا کیا کہ یا تو ایمان قبول کرے یا پھر ان کو جزیرہ عرب سے نکال دیا جائے۔ الا الذین عاہدتم من المشرکین سے مشرکین کی تیسری قسم کا بیان ہے۔ یہ وہ مشرکین ہیں جن سے صلح کا باقاعدہ معاہدہ ہوا تھا۔ اب یہ جو صلح کا معاہدہ جن سے ہوا تھا ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اپنے معاہدے کی جو ان کی مدت ہے اس وقت تک ان پر قائم رہو، اور جب ان کے ساتھ مسلمانوں کے معاہدے کی مدت ختم ہو جائے تو پھر ان کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ اور اس کے بعد پھر چوتھے نمبر پر وہ مشرکین کہ جن سے حدیبیہ کے موقع پر صلح ہوئی تھی، اس موقع پر صلح تو ہو گئی لیکن بعد میں وہ مشرکین اپنے صلح کے معاہدے پر قائم نہیں رہے، تو بغیر جنگ اور بغیر خون خرابے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اللہ نے فتح مکہ کی
दौलत से सरफराज फरमाया, लेकिन चूंकि अशहुर हुरम का मामला था, यानी हुर्मत वाले महीनों का मामला था, लिहाजा हुर्मत वाले महीनों के इख्तिताम तक उनको मोहलत दी गई कि उस वक़्त तक वो रह सकते, उसके बाद उनको या तो कत्ल कर दिया जाएगा या जज़ीरा अरब से निकाल दिया जाएगा। और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी पर अमल फरमाया कि उनको जज़ीरा अरब से निकाल दिया गया। ये 4 किस्म के मुशरिकीन थे जिनका आयत नंबर 1 ता 5 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह तौबा के अंदर तज़किरा फरमाया है। अगली आयात में से मा कान लिल मुशरिकीन यअमुरू मसाजिद अल्लाह शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र, इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात बयान फरमाई कि मुशरिकीन बैतुल्लाह की तामीर, हाजियों को पानी पिलाने और कई सारे दीगर समाजी फलाही रिफाही उमूर का तज़किरा करके मुसलमानों के मुकाबले में ख़ुद पे फ़ख्र करते हैं। और ये मुशरिकीन ये कहते हैं कि हम तो हाजियों को पानी पिलाते हैं, हम तो बैतुल्लाह की तामीर, वहाँ के नज़्म व नसक और कुछ समाजी कुछ फलाही उमूर और इसी तरह मुसाफिरों की खातिर तवाज़ो किया करते हैं। इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वज़ाहत के साथ ये बात बयान फरमा दी, मा कान लिल मुशरिकीन यअमुरू मसाजिद अल्लाह शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र, ये अपने नफ्सों पर कुफ्र की खुद गवाही देते हैं और ये मसाजिद की तामीर की बात करते हैं। इनको मसाजिद की तामीर और मसाजिद की आबादकारी का कोई हक़ नहीं है। और आगे चल कर के फरमाया अजाल तुम सिकायत अल हाज व इमारत अल मस्जिद अल हराम, क्या तुम हाजियों को पानी पिलाना और कुछ फलाही रिफाही काम कर लेना, कुछ सोशल वेलफेयर के काम कर लेना, इसको तुम ये समझते हो कि ये अल्लाह के ऊपर ईमान लाने इताअत खुदा के बराबर हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता। मोहतरम नाजरीन, ये आयात आज के दौर की एक बहुत बड़ी गलत फहमी को भी दूर कर रही हैं। वो क्या, हमारे यहाँ पाकिस्तान के कई सारे मुसलमान पाकिस्तानी जब यूरोपीय ममालिक में या डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर, गैर मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर जाते हैं, वहाँ से वापसी पर आम तौर पर ये बात किया करते हैं, जनाब इन अंग्रेज़ों में ये ख़ास बात है, इन गैर मुस्लिमों के अंदर ये ख़ास बात है, इनकी ये सिफ़ात है, इनकी ये सिफ़ात है, ये सब सिफ़ात बयान करने लग जाते हैं। इसी तरीके से बाज़ लोगों के बारे में कहा जाता है कि फ़लाँ गैर मुस्लिम होने के बावजूद भी वो फ़लाँ बड़े बड़े फ़लाही रिफाई समाजी काम करते हैं। ये आयात वाज़ेह तौर पर बयान कर रही हैं अल्लाह के यहाँ आखिरत की कामयाबी अक़ीदा तौहीद पर, अक़ीदा रिसालत पर, अक़ीदा आखिरत पर मौक़ूफ़ है। ठीक है, दुनिया के अंदर अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया उसकी तारीफ हो जाएगी, मगर इसकी बुनियाद पर यह समझा जाए कि ईमान के बगैर भी समाजी और फलाही कामों के ज़रिए से वो फलाह पा जाएगा और रिफाही कामों की वजह से वो आखिरत के अंदर कामयाबी और जन्नत हासिल कर लेगा, ऐसा नहीं हो सकता। आजकल के दौर के अंदर कुछ लोग ये कहते हैं फलाने गैर मुस्लिम ने हॉस्पिटल बना लिया, इतने यतीमों को पाल लिया, लोगों के बेरोजगारों को रोजगार पर लगा दिया। कई सारे गैर मुस्लिमों का मामला ये, उन्होंने लेबॉर्ट्रियाँ बनाई, सड़कें बनाई, पुल बनाए, अस्पताल बनाए, क्लिनिक्स बनाई, मेडिसिन ईजाद की, लिहाजा इतनी बड़ी इंसानियत की उन्होंने खिदमत कर ली है, लिहाजा अब ये कामयाब हो गए। याद रखें ये आयत क्या बता रही हैं, आज का कोई गैर मुस्लिम और मुशरिक हॉस्पिटल बनाता है, वो मुशरिकीन उनके बारे में कुरान कह रहा है वो काबतुल्लाह की तामीर करते हैं। आज यहाँ कोई मुसाफिरों को आम राह गुजर को पानी पिलाता है या अपने घर के बाहर कूलर लगा लेता है, उनके बारे में कहा जा रहा है सिकायत अल हाज, वो दुनिया भर के आए हुए हाजियों को पानी पिलाया करते थे, मगर कामयाबी आखिरत की उनको नहीं मिल सकती, इसलिए कि अल्लाह पर वो ईमान नहीं लेकर के आए, इसलिए कि यौम आखिरत पर और रिसालत पर उनका ईमान नहीं है। पता ये चला असल हकीकी कामयाबी, जन्नत और उखरवी कामयाबी उसी वक़्त मिल सकती है जब पहले अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाया जाए। ईमान के बग़ैर हबितत आमालुहुम, इनके अमाल ज़ाये रायगा अकारत हैं, इन अमाल का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, दुनिया के एतबार से उनकी तारीफ़ हो जाएगी, आर्जी तौर पर उनकी तहसीन पेश कर दी जाए, शायद उनको कोई हुकूमत, कोई बंदा, कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई अवार्ड पेश कर ले, लेकिन उसकी बुनियाद पर जन्नत मिल जाए, ईमान के बगैर ये नहीं हो सकता। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, सारे इंसान खसारे में, मगर पहले नंबर पर ईमान शर्त है। वो इंसान खसारे में नहीं जो ईमान लाए और अच्छे आमाल किए। ये चेक पर जीरो लिखने के मुतरादिफ है। क्या मतलब, एक आदमी ने चेक काटा और उस पर जीरो लिखते,
یہ زیرو لکھنے سے کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. پھر ایک اور زیرو لکھ دے، کچھ بھی نہیں ملے گا. پھر ایک اور زیرو لکھ دے، کچھ بھی نہیں ملے گا. پھر ایک اور زیرو لگا دے، کچھ بھی نہیں ملے گا. ہاں اگر شروع میں وہ ایک کا ہندسہ لکھ دے، کوئی عدد لکھ دے، اب وہ زیرو کام دکھائیں گے. اب وہ ایک لگانے کے بعد ایک زیرو لگاؤ گے 10 روپے، ایک اور زیرو 100، ایک اور زیرو 1000، ایک اور زیرو لاکھ روپے ملے گا. لیکن شروع میں ایک کا ہندسہ لگانا ضروری ہے. یعنی اللہ پر ایمان لانا اخروی کامیابی کے لیے ضروری ہے. یاد رکھنا چاہیے جو خالق کا وفادار نہیں وہ مخلوق کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ اگلی آیات میں لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ الآیہ کے ماتحت اللہ رب العزت نے ایک اہم واقعے کی طرف اشارہ فرمایا. دراصل فتح مکہ کے بعد قبیلہ حوازن جس کے سردار کا نام مالک بن عوف تھا، اس نے مسلمانوں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا. اس ارادے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14,000 صحابہ کا لشکر تیار فرمایا اور حنین کے مقام پر جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا. اب جب صحابہ کرام نے اپنے ساتھیوں، کمپینین اور رفقاء کی کوانٹٹی اور تعداد کی کثرت کو دیکھا تو اس موقع پر بعض حضرات کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ چونکہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے لہٰذا مقدار اور کوانٹٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے اب ہم مغلوب نہیں ہو سکتے. اللہ رب العزت کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی. چنانچہ اگلا ہی جملہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، کہ جب تم اپنی تعداد کی کثرت پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک تنگ وادی میں سے گزرتے ہوئے قبیلہ بنی حوازن کے کچھ لوگوں نے یک بارگی حملہ کیا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں میں سراسیمگی پھیل گئی. چنانچہ کئی سارے لوگوں کے پیر اکھڑ گئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کئی صحابہ کرام آپ کے ساتھ وہاں پر ثابت قدم رہے. چنانچہ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ تمام مسلمانوں کو آواز دی اور پھر سارے کے سارے مسلمان جمع ہو گئے. یہ جو یک بارگی حملے کا معاملہ ہوا اس پر اللہ رب العزت نے متنبہ فرمایا، متوجہ فرمایا. کس وجہ سے یہ بات ہوئی؟ اس وجہ سے کہ اذا اعجبتکم کثرتکم، تمہیں اپنی تعداد اور مقدار اور کوانٹٹی کی زیادتی پر خوشی اور مسرت کا موقع مل رہا تھا. تم سوچ رہے تھے کہ شاید اب ہم مغلوب نہیں ہو سکتے. تو یاد رکھنا چاہیے مسلمان جب بھی جنگ جیتے ہیں وہ صرف اور صرف اپنی تعداد، اسلحے اور اپنی ذاتی، ظاہری، جسمانی یا مالی قوت کی بنیاد پر نہیں جیتے بلکہ اللہ کی مدد و نصرت کی بنیاد پر جیتے ہیں. یہ اللہ رب العزت نے واضح طور پر بات بیان فرما دی کہ فتح طاقت و کثرت کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ کی مدد و نصرت کی بنیاد پر آیا کرتی ہے. اس کے بعد قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اہل کتاب سے جہاد کا حکم اللہ رب العزت نے عطا فرمایا. پھر یہی ہوا جزیہ دے کر یہ نبی کے زمانے کے اندر رہتے رہے، مگر نبی کی وصیت سے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جزیرہ عرب سے نکال دیا. اس کے بعد وقالت الیہود عزیر ابن اللہ والنصارى مسیح ابن اللہ، یہ جملہ بیان کر کے اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ یہود و نصارہ، کوئی ان میں سے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے. یہود و نصارہ کے اس موقف کی تردید فرمائی. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، اہل کتاب کے باطل طریقے سے لوگوں کے اموال کے کھانے کا تذکرہ کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شریعت موسوی کے اندر تحریف کرتے ہیں، دین کو بیچتے ہیں، شریعت میں تغیر و تبدل کرتے ہیں رشوت لے کر کے، پیسہ لے کر کے. اللہ رب العزت نے ان کے اس فعل بد کی بھی تردید فرمائی. اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلی، اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ شریعت موسوی میں تحریف کر رہے، تغیر کر رہے، آخرت میں، قیامت میں دردناک عذاب ان کا مقدر ہوگا. ایک نقطہ یہ بھی پتہ چلا، کبھی
دنیا کے لیے دین کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے بھی اس کے اندر فلسفہ اور سبق و پیغام ہے، کبھی دنیا داری کے لیے، پیسے اور مال کے لیے دین کو بیچنا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم، اس جگہ سے لے کر سورت کے آخر تک تبوک کا ذکر ہے۔ غزوہ تبوک کا مختصر حاصل اور خلاصہ یہ کہ فتح مکہ اور حنین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو پتہ چلا کہ رومی سلطنت کے بادشاہ ہرقل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر یعنی مدینہ پر حملے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 صحابہ کا لشکر لے کر کے پیش قدمی کرنے کا فیصلہ فرما چکے۔ اب جب کفار کو پتہ چلا اتنی بڑی تعداد میں مسلمان باقاعدہ پیش قدمی کے لیے تیار ہو چکے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ یہ موقع بڑا عجیب و غریب تھا، شدید گرمیوں کا موسم، کھجوریں پکی ہوئی، یہاں کے لوگوں یعنی صحابہ کرام کا باقاعدہ اسی پر پورے سال گزر ہوتا تھا۔ اس موقع پر کچھ منافقین تھے جو پیچھے رہ گئے، کچھ مخلص صحابہ کرام تھے جو کسی وجہ سے جنگ کے اندر شریک نہیں ہوئے۔ پھر ان منافقین کے جھوٹ کا، نفاق کا تذکرہ فرمایا، مگر مخلص صحابہ کرام کی توبہ کا، ان کی ندامت اور شرمندگی اور اس کے نتیجے میں ان کی توبہ کا اور اس کی قبولیت کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا۔ اس پیش قدمی کا فیصلہ جو کرنا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کفار پر رعب طاری ہوا اور وہ واپس چلے گئے، جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ فرما کر کے غار ثور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور کے اندر روپوش رہے، 3 دن قیام کے بعد پھر مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی۔ اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس وقت کو یاد کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے فرمایا لا تحزن، مت ڈرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ آیت پکار پکار کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت پر نص قطعی ہے۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا واضح اعلان کر رہی ہے۔ اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام بلند کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اسی پارے کے تقریباً اختتامی حصے کے اندر انما الصدقات للفقراء فرما کر زکوٰۃ کے 8 مصارف اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، جس میں فقراء اور مساکین پر زکوٰۃ خرچ کی جائے، عاملین یعنی جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، مؤلفۃ القلوب وہ نو مسلم ضرورت مند کہ ان پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جائے اور وہ اسلام پر برقرار رہیں، پھر رقاب یعنی گردنوں اور غلاموں کو آزاد کرنے پر، غارمین یعنی مقروض پر، اور اسی طرح فی سبیل اللہ یعنی جہاد، مجاہد، طالب علم، اسٹوڈنٹ، تعلیم پر زکوٰۃ کو خرچ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسافر پر بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ پارے کے اختتام کے اندر منافقین کے بارے میں فرمائے اگر ان منافقین کے لیے آپ چاہے اللہ سے معافی مانگے یا نہ مانگیں، 70 مرتبہ بھی اگر آپ ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں گے تو اللہ ان منافقین کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بخشش اور مغفرت کے لیے ایمان شرط ہے، بغیر ایمان کے استغفار بھی کام نہیں آتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من غشا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا تو ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی ہم مسلمان ہیں، ہم سچے لوگ ہیں، ہم دیانتدار ہیں، ہم ایماندار ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کرتے۔ جو شخص دھوکہ دیتا ہے وہ در حقیقت اپنے طرز عمل سے یہ بات ثابت کر رہا ہے کہ وہ نہ اللہ کو مانتا ہے، نہ وہ آخرت کو مانتا ہے، نہ اللہ کے دین کو مانتا ہے۔ یعنی حقیقت اس کی اصل روح کو اس نے اختیار نہیں کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر اپنے کاروبار میں، لوگوں کے ساتھ معاملات، بات چیت میں دھوکہ دیتے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ دھوکے کے نتیجے میں انسان حقیقت میں
اپنے ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مذاق میں بھی کسی کو دھوکہ نہ دیں، جھوٹ نہ بولیں، کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے کہ دوسرے کو یہ خیال ہو کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہی بات صحیح ہے، حالانکہ وہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ اگرچہ کہ بظاہر ایک بڑی معمولی بات لگتی ہے، لیکن یہ اللہ اور آخرت پر ایمان کے بالکل منافی۔ جو شخص اس بات کو مانتا ہے، ایک روز اسے اللہ کے حضور میں کھڑا ہونا ہے جواب دہی کے لیے۔ وہ نہ تنہائی میں، نہ بعض لوگوں کی موجودگی میں، اور نہ مجمع میں دھوکہ دے سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے اللہ کے حضور میں جواب دہی کا احساس ہے کہ جو اس کو ہمیشہ سچائی کی بات کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ تصور اس کو حق پسندی اور ہمیشہ سچا ہونے کا معاملہ کرتا ہے، اس کے لیے میلان پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اس کی توفیق دے کہ ہم سچے بنیں اور دھوکہ دہی سے اجتناب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، اب وقت ہوا ہے ڈاکٹر ریحان احمد صاحب کی طرف چلنے کا، جو کہ ہمیں بتاتے ہیں قرآن اور دنیا کے بارے میں، اور بیلنس سکھاتے ہیں کہ قرآن دراصل کہاں کہاں پر کس کس جگہ پر ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنی دنیا میں کس طرح جئیں، کس طرح زندگی گزاریں۔ چلتے ہیں ڈاکٹر ریحان احمد کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اقوام متحدہ کے ایک سروے کے مطابق دنیا بھر کی خواتین سے جب پوچھا گیا تو یہ معلوم ہوا کہ 80 سے 85% خواتین کو زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں سیکچول ہیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس حوالے سے یہ مسئلہ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ دنیا بھر میں قوانین بن رہے ہیں، اسے جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ خود ہمارے ملک میں بھی اس حوالے سے قانون سازی ہو چکی ہے، لیکن یہ مسئلہ کنٹرول نہیں ہو رہا، یہ مسئلہ بڑھ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ نگاہوں کی آوارگی ہے، اور اس پہ کنٹرول کا کوئی میکینزم موجود ہی نہیں ہے، اس لیے کہ دیکھنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے، صنف مخالف کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اکثر حالات میں ہوتی ہے، اور دیکھنے والے کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کس طرح دیکھ رہا ہے، کس زاویے سے دیکھ رہا ہے، کس نیت سے دیکھ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے۔ اور اگر کوئی خاتون اپنے طور پہ جج کر بھی لے تو اس کی کمپلین کیسے جا کے کرے گی؟ تو یہ وہ مسئلہ ہے جو بنیاد میں موجود ہے، جو اس مسئلے کا آغاز بھی ہے اور بنیاد میں بھی موجود ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید نے کس کمال طریقے سے اس مسئلے کو، اس معاملے کو ایڈریس کیا، اسے ہینڈل کیا۔ سورہ نور میں جہاں مرد و زن کے اختلاط کے احکام جو ہیں پائی جاتے ہیں، بیان کیے گئے ہیں، وہاں پر جب قرآن مجید نے اس کو ایڈریس کیا ہے تو سب سے پہلے مردوں کو مخاطب کیا، اور ان سے یہ کہا ہے، حضور سے کہلوایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اے نبی، مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو بچا کر رکھیں اور اپنی شرم کی جگہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزہ تر طریقہ ہے، اور اللہ جانتا ہے، باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو گویا کہ اندر سے روکا ہے۔ تزکیہ کیا ہے؟ جنت میں جانے کا ذریعہ، جنت میں جانا ہے تو یہ کرنا ہوگا، اور دوسری طرف خدا ہے جو سب دیکھ رہا ہے، تم جو کچھ نگاہوں سے کرو گے، دل میں کرو گے، وہ سب دیکھ رہا ہے اور پکڑ لے گا۔ تو جہنم، دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے حکم دیا گیا، اندر سے روک لگائی گئی۔ تو اس حکم کا آپ مطلب سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے پہلی بات یہ کہی ہے کہ اپنی نگاہوں میں سے بعض نگاہوں، جو لفظ ہیں وہاں پر من کا الفاظ آئے ہیں، جو لفظ آئے ہیں وہ تمییز کے لیے، یغضوا من ابصارہم، مطلب یہ کہ ہر نگاہ منع نہیں ہے، ضرورت کے تحت دیکھا جا سکتا ہے، لیکن وہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنا نہ ہو، گھورنا نہ ہو، تاڑنا نہ ہو، خد و خال کا، جسم کا جائزہ لینا نہ ہو۔ جس طرح ہم اپنی بہنوں کو دیکھتے ہیں، اپنی والدہ کو دیکھتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو دیکھتے ہیں، وہ پاکیزہ نظریں سب جانتے ہیں کیا ہوتی ہیں۔ تو کہا گیا ہے کہ اس طرح دیکھو اگر دیکھنا ہے تو۔ اور دوسرا یہ کہ تمہارے لباس باقری نہ ہو، وہ تمہاری سطر کو نمایاں کرنے والے نہ ہوں، ریویلنگ ڈریس نہ ہو، بہت چست لباس نہ ہو، بلکہ
باحیا باقرین لباسوں. پھر یہی انسٹرکشن خواتین کو بھی دی گئی ہے کہ وہ بھی یہ کام کرے. تو ہمارے دین نے اس پورے مسئلے کو اندر سے ایڈریس کیا. حضور نے بھی توجہ دلائی ہے. حضور نے صحابہ کرام کو ایک موقع پر یہ توجہ دلائی ہے کہ راستوں میں مت بیٹھا کرو، اس لیے کہ خواتین وہاں پہ چلتی ہیں. صحابہ نے کہا یہ تو ہماری ضرورت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کا حق ادا کرو. اور حق ادا کرنے میں جو 4 چیزیں حضور نے بیان کی، اس میں سب سے اہم جو چیز تھی وہ نگاہوں کی حفاظت. راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹاؤ، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، سلام کو پھیلاؤ، لیکن نگاہوں کی حفاظت کرو. تو ہمارے دین نے اس مسئلے کو اندر سے ایڈریس کیا ہے. اور اگر ایک شخص اندر سے رک جائے تو پھر باہر سے برائی کا ارتکاب نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے وہ ہمارے دین کی تعلیم جو مسئلے کو جڑ سے ایڈریس کرتی ہے اور سولو کر دیتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو سیگمنٹ ہے سکون قلب، اس میں مشتاق احمد صاحب کیا گفتگو کرتے ہیں، اور ابھی تک آپ کو رجسٹر بھی ہو گیا ہوگا کہ کس طرح کے واقعات اور حالات آپ کے سامنے وہ رکھتے ہیں. چلتے ہیں ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سکون قلب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ قصے ایسے میں نے آپ کے ساتھ بہت شیئر کیے ہیں. کچھ ایک قصہ ایسا ہے کہ جو بہت مجھے متاثر کرتا ہے. اکثر آنیسٹلی اسپیکنگ جب بندہ اکیلا ہو نا تو بندہ ایموشنل ہو جاتا ہے یہ بات سن کے، کیونکہ یہ ساری زندگی ہم اپنی مرضی سے گزارتے ہیں. جن کو کرکٹر اسپیشلی جو سپورٹس مین، میں اپنی بات کرتا ہوں، کیونکہ اپنی مرضی کی زندگی کا مطلب ہے یہ کہ آپ نے پریکٹس کی، آپ نے میچ کھیلا، آپ نے ہارڈ ورک کیا، مگر زندگی آپ کی مطلب کی چل رہی ہوتی ہے، آپ 5 اسٹار زندگی سے گزر رہے ہوتے ہو. جب سے یہ دین زندگی میں آیا کرکٹرز کی، جب اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس چیز نے چینج کیا، تو میں کئی دفعہ ایسے بات کرتا ہوں. جتنے بھی جیسے سعید انور صاحب ہیں، ثقلین ہیں، انضمام الحق صاحب ہیں، محمد یوسف صاحب ہیں، شاہد افریدی ہیں، اور باقی بھی جتنے لوگ ہیں، مصباح ہے، حفیظ ہے، یونس ہے، میں آئی کین نیم آل آف دیم. یہ سارے اللہ کا شکر ہے نماز پڑھتے ہیں، نماز فجر کی بھی جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. مگر زندگی چینج کیسے ہوئی؟ کیونکہ چینج جو نا کہتے ہیں نا پیسوں سے سکون نہیں ملتا. یو کین بائی اے بیڈ بٹ یو کان بائی اے سلیپ. تم گھر تو خرید سکتے ہو، گاڑیاں خرید سکتے ہو، سکون تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے تمہارے دلوں کا اطمینان تو میں نے اپنے ذکر میں رکھا ہے، تم کہاں ڈھونڈتے ہو؟ میں نے اپنے نبی کی زندگی میں رکھا ہے، تم کہاں ڈھونڈتے ہو؟ تو یہ کھلاڑیوں کی زندگی میں خود اس میں ملوث رہ چکا ہوں کہ مجھے سکون چاہیے تھا. ریس تھی پیسہ کمانے کی، مشہور ہونے کی، مگر اللہ کا شکر، اللہ کی مہربانی سے جب دین کی طرف توجہ دی. یہ علماء کرام کو، یہ ہمارے ایک پرانے کھلاڑی ہیں ذوالقرنین صاحب، انہوں نے بہت محنت کی پاکستان ٹیم کے اوپر. انہوں نے بتایا کہ حق کیا ہے. یہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، لگتی نہیں ہے، یہ بہت تیزی سے ٹائم گزر جاتا ہے، بندے کو احساس بھی نہیں ہوتا. اصل کامیاب آدمی وہ ہے جو اللہ کے نبی کی زندگی کو، اس حدیث کو یاد رکھتا ہے کہ تم میں سب سے عقل مند آدمی وہ ہے جو آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے. تو اس لیے جب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ زندگی کیسے بدلی، کیسے کیا ہوا، سکون کے چکر میں تھے، خوشی کے چکر میں تھے کہ خوشیاں مل جائیں، کیونکہ خوشیاں تو اللہ نے اپنے دین میں رکھی ہیں. ہمارا ایک کھلاڑی ہے، وہ ایک انگریز سے بات کر رہا تھا. اس نے انگریز سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے پاس سب سے مہنگی دنیا کی کار ہو، فراری ہو فار ایگزامپل، اور اس فراری کو جون جولائی کی گرمی میں تم چلا رہے ہو اور تمہارے بیوی بچے بیٹھے ہو، خاندان بیٹھا ہو، فیملی بیٹھی ہو، اور تم شیشے نیچے کر کے، شیشے کھلے ہوں اور سب سے مہنگی گاڑی میں بھی تم بیٹھے ہو اور تم نے ایئر کنڈیشن فل چلایا ہو، کیا تمہاری گاڑی ٹھنڈی ہوگی؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا کیوں؟ اسے ہمارا مسلمان کھلاڑی اس کو دعوت دے رہا ہے، بتا رہا ہے. تو اس نے کہا کیوں نہیں تمہاری گاڑی ٹھنڈی ہوگی؟ اس نے کہا بھائی اس لیے کہ شیشے ہی بند نہیں کیے. جتنی مرضی گاڑی مہنگی ہو، اگر شیشے ہی نہیں بند کرو گے تو گاڑی کیسے ٹھنڈی ہوگی؟ اف آئی ڈونٹ لسن ٹو دا کار میکرز، جنہوں نے گاڑی بنائی ہے، کار میکر کی بات میں نہیں سنوں گا تو میری گاڑی کیسے ٹھنڈی ہوگی؟ کار جو بکلیٹ دیتے ہیں، وہ جو کتاب دیتے ہیں فنکشن ریڈ کرنے کے لیے کہ کیا کیا کرنا ہے، اس فنکشن میں لکھا ہوا شیشے بند کرو تمہاری گاڑی ٹھنڈی ہو جائے گی. تو میں اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہوں. اپنی مرضی سے زندگی کا گزارنے کا مطلب، اپنی کار ہے، میں نے کہا میں اپنی بیوی بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ شیشے نیچے نہیں کرنے، میں نے اوپر نہیں کرنے، اے سی فل چلا دوں گا، مگر کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا کیونکہ اپنی مرضی کی من چاہی زندگی گزار رہا ہوں. تو اس گورے نے کہا بالکل ٹھیک ہے. اس مسلمان کھلاڑی نے اس گورے کو پتا کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ہمارا مالک اور خالق اللہ ہے. تم بتاؤ اگر اس کی زندگی اس کے مطابق نہیں گزارو گے، وہ ہمارا بنانے والا ہے، ہی از دا میکر.
وہی ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں زندگی دی، موت دینے والا بھی وہ ہے، خوشیاں غمیاں سب کچھ اس اختیار میں ہے۔ اگر تم ایک کار والوں کی بات نہیں مانو گے، تمہاری گاڑی تمہیں فائدہ نہیں دے رہی، اور اگر تم اپنے من بنانے والے کو مان لو گے، اللہ کو مان لو گے، اس کی مان لو گے، تو تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، آسان ہو جائے گی۔ ایک چھوٹی گاڑی والا فائدہ لے رہا ہے کیونکہ وہ کار والوں کی بات جو ہے مان کے چل رہا ہے، اور اس کی چھوٹی سی گاڑی اس کی فیملی کو خوشیاں دے رہی ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، میری بہنوں اور میرے پیاروں، اسی طرح اللہ راضی ہوگا اگر اللہ کے حکم نبی کے طریقوں پہ چلیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کیا ہوگا، جس طرح یہ کھلاڑی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ زندگی کا سکون اللہ نے اپنے حکم اپنے نبی کے طریقوں میں رکھا ہے۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہی ایک پروسیس ہے، اس کے علاوہ پروسیس کوئی نہیں ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ زندگی کیسے گزر تو جانی ہے، کیوں نہ اللہ کے حکم نبی کے طریقوں پہ چلیں۔ اس رمضان المبارک کی برکت کی وجہ سے ہم اگر یہ باتیں انشاءاللہ سنیں گے، اپنے بچوں کو سکھائیں گے، انشاءاللہ تھوڑے سے مال میں بھی اللہ زیادہ برکت ڈال دے گا۔ پھر بار بار کہتا ہوں، چیزوں سے خوشیاں نہیں ملتی، چیزوں سے ضرورت پوری ہوتی ہے، مقصد پورے نہیں ہوتے۔ اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، حضور کی زندگی کو اپنے گھروں میں، اپنی سوسائٹی میں لے کے جانا۔ انشاءاللہ اگر ہم نے اپنے دل کے شیشے بند کر لیے، جہاں اللہ نے منع کیا ہے کہ شیشے بند کر لو، آنکھوں کو جھکا لو، کانوں کو کہاں سننا ہے کیا نہیں سننا، جب یہ سارے عمل کریں گے تو میرے بہنوں اور میرے بھائیوں، انشاءاللہ میرے پیاروں، اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا۔ میں اللہ بلیس ایوری ون۔ شکریہ۔ کل ہم نے اپنے اس قصص کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج ہم حضرت اسحاق علیہ السلام، جو کہ اسماعیل علیہ السلام کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کی سیرت آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ چلتے ہیں قصص الانبیاء کی جانب۔ جی ناظرین، آج 10ویں سحری ہے اور ہم حضرت اسحاق علیہ السلام کی سیرت آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے اس کو ذرا کنیکٹ کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو پہلا نکاح ہوا تھا وہ حضرت سارہ سے ہوا تھا، جو کہ ان کی چچا زاد بہن تھی۔ حضرت سارہ جو ہے وہ کافی طویل عرصے تک بے اولاد رہیں، بانجھ رہیں، لیکن اس کے بعد جب حضرت سارہ کی عمر 90 سال ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال ہوئی تو آپ کے گھر کنعان میں فرشتے انسانی شکل میں نمودار ہوئے، فرشتے آئے، اور جب آپ نے انہیں دیکھا کہ یہ انسان یہاں کے نظر نہیں آ رہے بلکہ مسافر معلوم ہوتے ہیں، تو آپ نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کے لیے جانور ذبح کیا اور ان کے لیے بھنا ہوا گوشت تیار کیا اور ان کے سامنے سرو کر دیا، ان کے سامنے پیش کر دیا۔ چونکہ وہ لوگ فرشتے تھے لہٰذا انہیں کھانے کی کوئی حاجت نہیں ہوتی، تو انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے سے ڈرے، تھوڑا سا ان کو گھبراہٹ ہوئی، کیونکہ اس زمانے میں جب کسی دشمن کے گھر کوئی دشمن جاتا تھا تو وہ نہ کھانا کھاتا تھا اور نہ پانی پیتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی دشمن ہو جو کسی غلط ارادے سے آئے ہوں۔ چنانچہ آپ کی پریشانی کو فرشتوں نے بھانپ لیا اور فرشتوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم اللہ کی جانب سے بھیجے گئے فرشتے ہیں اور آپ کے پاس یہ خبر لے کر آئے ہیں، خوشخبری لے کر آئے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک اور بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دے رہا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ حضرت اسحاق علیہ السلام آپ کو عطا کرے گا اور وہ حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہوں گے۔ ذرا ذہن میں رکھیے گا، اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں اور وہ مکہ میں رہتے ہیں۔ یہ والی ساری گفتگو حضرت سارہ جو ہے وہ کمرے کے پیچھے سے سن رہی تھیں، اور انہوں نے جو ہے وہ یہ انہیں لگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بوڑھی ہوں اور بانجھ ہوں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ بات بڑی عجیب سی معلوم ہوئی۔ انہوں نے فرشتوں سے استفسار کیا، مگر فرشتوں نے کہا کہ اللہ کا یہی حکم ہے اور ایسا ہی ہو کر رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کو یہ پتہ چل ہی گیا ہے، آپ نے پچھلے واقعات میں بتایا کہ فرشتوں نے ایک دوسری خبر یہ سنائی تھی کہ وہ قوم صدوم کی جانب جا رہے ہیں، وہاں پر عذاب کا فیصلہ نازل ہو چکا ہے۔ خیر، فرشتوں نے آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی یہ خبر سنائی اور کچھ عرصے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔
حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ بنی اسحاق کہلاتی ہے. یہ میپ آپ کو ایک دفعہ پھر ہم دکھا رہے ہیں. یہ وہ ہے جو میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کے واقعات میں آپ کے سامنے رکھا تھا. آپ ایک تیسری دفعہ اسے دیکھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دونوں اولادوں سے یہ جو نسلیں چلی ہیں، اس میں سے رائٹ سائڈ پر جو آپ کو نسل نظر آ رہی ہے وہ بنی اسحاق یا بنی اسرائیل کہلاتی ہے. اور آئندہ جتنے بھی پیغمبر آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ سارے کے سارے اسی بنی اسرائیل کی نسل میں سے آئے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آخری پیغمبر جو آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل والی نسل سے تشریف لائے تھے. حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہیں، ان کو بہت زیادہ بچپن سے ہی شکار کا شوق تھا. جنگل میں جاتے تھے، شکار کرتے تھے، اور شکار کر کے وہ کھانا کھاتے تھے. ان کو اس چیز میں ان کا مشغلہ تھا اور انہیں بڑا لطف آتا تھا. اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے وہ اپنی اسی مصروفیت کے ساتھ ساتھ بڑے ہوئے، جوان ہوئے. اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے فریضہ عطا کیا، نبوت کے عہدے پر سرفراز فرمایا. اور اس طرح حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے پیغمبر بنائے گئے. ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے سارے پیغمبر آئے، لیکن یہ 4 پیغمبر آپ نام یاد رکھیے گا، یہ پے در پے باپ بیٹے ہیں جو پیغمبر بنے. پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام. یہ چاروں باپ بیٹے لگاتار پیغمبری کے عہدے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں سرفراز فرمایا تھا. حضرت اسحاق علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو ان کا نکاح اپنے والد گرامی کے خاندان والوں ہی کے ساتھ ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا ناہور. یہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بیان بھی کیا تھا. تو ناہور کی جو پوتی تھیں ان کا نام تھا ربقہ، اور یہ ربقہ جو ہے ان کے ساتھ حضرت اسحاق علیہ السلام کا نکاح ہوا. یہ ربقہ جو ہے عربی میں ربقہ پڑھا جاتا ہے اور انگلش میں اسے ریبیکا کہتے ہیں. تو یہ ریبیکا جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی زوجہ ہوئیں اور ان کا نکاح ان کے ساتھ کیا گیا. شادی جب آپ کی ہو گئی تو شادی کے 30 سال گزر گئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد نہیں دی. 30 سال تک آپ بے اولاد رہے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہے، گڑ گڑاتے رہے اور زار و قطار روتے رہے کہ یا اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما. چنانچہ 30 سال کے بعد، شادی کے 30 سال کے بعد، حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 جڑواں بیٹے پیدا ہوئے. 2 جڑواں بیٹے جو تھے ان میں ظاہر ہے وہ تھے تو جڑواں، لیکن جو بیٹا پہلے پیدا ہوا اس دنیا میں آیا اس کا نام تھا عیسو ادوم، اور جو دوسرا بیٹا تھا اس کا نام تھا یعقوب. یہ یعقوب وہی ہیں جو بعد میں چل کر پیغمبر بنے اور یعقوب علیہ السلام کہلائے. یہ جو دونوں جڑواں بھائی تھے عیسو اور یعقوب، یہ جو عیسو ہیں وہ چہرے سے بڑے سرخ تھے اور بہت زیادہ ان کا جو رنگ تھا وہ گورا تھا، سرخی مائل گورا تھا. اور یعقوب علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو وہ اپنے چھوٹے بھائی کے پاؤں کو پکڑ کر پیدا ہوئے تھے، یعنی ان کے پاؤں کے ساتھ نکلے، اور چونکہ پیچھے آئے وہ تو اس لیے ان کا نام یعقوب رکھا گیا. یعقوب کا مطلب ہوتا ہے پیچھے سے آنے والا. تو یہ یعقوب علیہ السلام اور عیسو ادوم یہ 2 بھائی تھے اور یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بڑے لاڈلے تھے. لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے بڑے بیٹے سے کچھ زیادہ الفت رکھتے تھے، زیادہ قربت رکھتے تھے، جبکہ ان کی جو بیوی تھیں یعنی ربقہ تھیں وہ اپنے چھوٹے بیٹے سے زیادہ محبت اور الفت رکھتی تھیں. ظاہر ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ اولاد جو ہے ساری کی ساری اولاد والدین کو پیاری ہوتی ہے، لیکن کوئی ایک بچہ یا کوئی ایک بچی ایسے ہوتی ہے جو کہ آپ سے ذرا زیادہ کلوز ہوتی ہے اور آپ کے لاڈلا یا آپ کی لاڈلی ہوتی ہے. تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے لاڈلے بیٹے تھے عیسو ادوم، اور ان کی زوجہ ربقہ کے جو لاڈلے بیٹے تھے وہ تھے یعقوب علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے اپنی جب ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تو وہ نابینا ہو گئے تھے. ان کی بینائی چلی گئی تھی، لیکن چونکہ وہ
عیسو ادوم سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور عیسو بھی اپنے والد گرامی کی طرح شکار کے شوقین تھے، شکار کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے جب ان کی بینائی چلی گئی تھی تو انہوں نے اپنے بیٹے عیسو سے فرمائش کی کہ مجھے شکار کا گوشت کھانا ہے۔ تو عیسو فوراً اٹھے اور شکار کے لیے روانہ ہوئے اپنے والد کو کی حکم بجا لاتے ہوئے۔ لیکن جیسے ہی عیسو باہر گئے شکار کرنے کے لیے تو یعقوب علیہ السلام گھر پر ہی موجود تھے۔ انہوں نے والد کی اس بھوک کی وجہ سے ان کے لیے گوشت تیار کیا اور اپنے والد گرامی کے آگے گوشت رکھ دیا۔ ذرا ذہن میں رکھیے گا، اسحاق علیہ السلام نے عیسو ادوم سے فرمائش کی تھی کہ مجھے گوشت کھانا ہے، وہ گئے تھے شکار کرنے کے لیے، اور یعقوب علیہ السلام نے ان کے لیے گوشت تیار کر کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے گوشت کھایا، اور چونکہ بینائی نہیں تھی ان کی تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ یہ میرا بیٹا عیسو ادوم ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے کو دعا دی کہ تجھے اللہ تعالیٰ بہت برکت دے، تجھے اللہ تعالیٰ بڑی فضیلت دے، اور تجھے اللہ تعالیٰ کثیر اولاد عطا کرے۔ یہ دعا حضرت یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے دی، اور یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری کے مرتبے پر فائز بھی کیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو کثیر اولاد دی۔ ان کے 12 بیٹے تھے۔ جبکہ تھوڑی دیر کے بعد عیسو ادوم تشریف لائے شکار کرتے ہوئے، اور انہوں نے گوشت تیار کیا اور اپنے والد کے سامنے رکھا۔ تو والد نے کہا کہ بیٹا ابھی تو تم نے مجھے گوشت کھلایا تھا۔ تو عیسو ادوم بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، گوشت تو میں اب لے کر آیا ہوں۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ مجھ سے پہلے میرے بھائی نے والد گرامی کو گوشت دے دیا تھا، لہٰذا اسحاق علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کو یعنی عیسو ادوم کو بھی دعائیں دیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے، تیرے روزگار بہتر کرے، تجھے بڑی فراوانی دے، اور عیسو ادوم کو بھی بڑی فراوانی اللہ تعالیٰ نے دی۔ انہوں نے جہاں پر جس جگہ رہتے تھے وہاں پر کھیتی غلہ بانی بہت زیادہ تھی۔ لیکن عیسو ادوم اپنے اس واقعے سے اپنے بھائی سے تھوڑے ناراض ہو گئے، یعنی یعقوب علیہ السلام اور عیسو ادوم میں تھوڑی سی رنجش پیدا ہو گئی۔ انہیں یہ تھا کہ والد گرامی نے مجھ سے کہا تھا اور مجھ سے پہلے آپ نے کیوں ان کو جو ہے وہ گوشت سرو کر دیا، انہیں یہ اچھا نہیں لگا۔ ان دونوں میں اتنی رنجشیں بڑھ گئیں کہ ان کی جو والدہ تھیں جن کا نام ہے ربقہ، انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ جب تک اپنے بھائی کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو جائے تب تک تم یہاں سے چلے جاؤ اور اپنے ننیال میں جا کر رہو۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی والدہ سے اجازت چاہی اور آپ یہاں سے ہاران کی طرف چلے گئے۔ آپ کو یاد ہے ناظرین، آپ کو یاد ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فیملی تو کنعان میں رہتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم کے بھائی، ان کے دادا وغیرہ سارے ہاران میں رہتے تھے، اور اپنے بھائی ہی کی پوتی سے وہ بیاہ کر حضرت ربقہ کو یہاں لائے تھے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام یہاں سے چلے جاتے ہیں ہاران کی طرف، اور ہاران میں ہی وہ رہتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ ایک وقت آتا ہے، ایک حکم اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، اور پھر وہ ہاران سے تشریف لاتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر کنعان میں حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی بیوی ربقہ اور ان کے بیٹے عیسو ادوم رہ جاتے ہیں، جبکہ یعقوب علیہ السلام کنعان چھوڑ کر ہاران چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو ایک اور چیز اب بتاتے چلیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں سے چلے گئے تو تھوڑے ہی عرصے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کا وصال ہو جاتا ہے، اور ان کے انتقال پر حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اپنے والد گرامی کی تدفین کرتے ہیں۔ وہی والا غار جو بڑا مشہور غار ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خریدا تھا، کن کے لیے خریدا تھا؟ یقیناً آپ کو یاد ہوگا، اپنی بیوی حضرت سارہ کے لیے خریدا تھا، ان کی قبر کے لیے خریدا تھا۔ اس غار میں حضرت سارہ کی قبر بھی ہے، اسی غار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر بھی موجود ہے۔ اب اسی غار میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی دفنایا گیا، اور پھر اسی غار میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی زوجہ حضرت ربقہ کو بھی اسی غار میں دفنایا گیا۔ آپ کے سامنے یہ ایک آپ کو پکچر دکھاتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو مسجد ہے، مسجد ہبرون میں جو مسجد ہے جسے ہم مسجد خلیل کہتے ہیں، یہ اس کا گراؤنڈ فلور ہے، اور اس پہ آپ کو یہ 2 مقبرے نظر آ رہے ہیں۔ یہ 2 مقبرے دراصل حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ربقہ کے ہیں۔ اور یہ ایک دوسری پکچر دیکھیے، اس دوسری پکچر میں آپ کو جو ہے وہ
ایک مقبرہ نظر آ رہا ہے، یعنی اس کا دوسرا اینگل ہے. پہلے میں نے آپ کو ڈیفرنٹ اینگل دکھایا تھا، یہ دوسرا اینگل ہے. اب آپ کو ایک تیسری پکچر دکھاتے ہیں. یہ تیسری پکچر حضرت اسحاق علیہ السلام کا جو ہے مقبرہ ہے، اس کی جو جالی ہے وہ نظر آ رہی ہے آپ کو. اور اس کے اندر پکچر دیکھیں تو حضرت اسحاق علیہ السلام کا یہ قبر ہے. اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ قبر کی علامت ہے، سینوٹاف ہے، کیونکہ یہ گراؤنڈ فلور پر قبر کا ابھار ہے، اس کے اندر جالی لگائی گئی ہے تاکہ وزٹر آئیں جالی سے اس قبر کو دیکھیں. لیکن اصل میں وہ قبر جو ہے وہ اوپر جو ہے وہاں نہیں ہے، بلکہ اس کے نیچے غار کے اندر قبر بنائی گئی ہے. ایک اور پکچر آپ کو دکھاتے ہیں. یہ حضرت ربقہ کی قبر ہے، اس کی جالیاں ہیں. اور ایک اور پکچر دیکھیں، اس میں حضرت ربقہ کی اس علامتی قبر کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے اور چادر نظر آ رہی ہے. ناظرین، یہیں تک ہم اپنے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. آج ہم نے حضرت اسحاق علیہ السلام پر گفتگو کی، اور آپ کو میں نے آج کی گفتگو میں بتایا کہ پے در پے کون سے 4 پیغمبر تھے. ذرا سا ریکال کیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام. تو آپ کو اگر یہ ترتیب سمجھ آ گئی ہے تو یقیناً آپ کو یہ بھی پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ اب کل ہم کس پیغمبر پر گفتگو کریں گے. جی ہاں، کل ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیرت آپ کے سامنے رکھیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. جی ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ شجاع الدین شیخ صاحب بہت عمدہ مفسر اور مبلغ ہیں، اور ہمارے سامنے رمضان کا پیغام بڑے آسان انداز میں مگر بڑے جامع انداز میں رکھتے ہیں. چلتے ہیں رمضان کا پیغام دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج شجاع الدین شیخ صاحب ہمارے لیے کیا بیان کرتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں شوہر اور بیوی کے قرب کو بیان کرنے کے لیے لباس کا لفظ استعمال فرمایا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 میں ارشاد ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ بیویاں تم شوہروں کے لیے لباس اور تم شوہر ان بیویوں کے لیے لباس ہو. لباس، اس سے پیارا اور خوبصورت لفظ کوئی نہیں ہو سکتا شوہر اور بیوی کے تعلق اور قرب کو بیان کرنے کے اعتبار سے. لباس کیا ہے؟ آپ کے میرے وجود سے سب سے زیادہ قریب، بالکل چپکی ہوئی لگی ہوئی شے وہ لباس، قربت کا معاملہ. لباس آپ کے لیے میرے لیے راحت کا باعث بنتا ہے. لباس ہمارے لیے زینت کا اظہار کا باعث بنتا ہے، سکون کا باعث بنتا ہے. موسم کی شدت ہو، کبھی سردی کی شدت کبھی گرمی کی شدت، اس سے بچاتا ہے. لباس ہمارے عیوب کو ڈھانپتا ہے. ہاتھ پر، یہاں پر کہیں کندھے پر کٹ لگا ہوا ہے، لباس پہنا ہوا ہے، وہ عیب، وہ ڈیفیکٹ چھپ جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا، لباس بندہ اپنی حیثیت کے مطابق پہنتا ہے، ایسے ہی ہے. اور اگر لباس پر دھبا لگ جائے تو سارے محلے میں ڈھنڈورا نہیں پیٹا جاتا، اس کو خاموشی سے دھو لیا جاتا ہے. غور و فکر کے لیے بہت ساری باتیں ہیں لفظ لباس میں جو اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا شوہر اور بیوی کے تعلق کو بیان کرنے کے لیے. آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں، دجالیت کا دور ہے، مٹیریلزم کا دور ہے، مادہ پرستی کا دور ہے، شیطنت کے حملے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور خاندانی نظام تباہی کی طرف جا رہا ہے. فیملی فیبرک جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. ایسے میں قرآن پاک کا یہ مقام بڑا قیمتی اللہ نے لباس قرار دیا. جتنا یہ جسم اور کپڑے میں یہ قربت ہے، شوہر اور بیوی میں اللہ اتنی ہی قربت دیکھنا چاہتا ہے. رحمان تو چاہتا ہے قربت، شیطان پتہ ہے کیا چاہتا ہے؟ رسول اللہ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم
مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ شیطان روزانہ سمندر پر اپنا دربار لگاتا ہے، اس کے چیلے اور ایجنٹس آ کے کارگزاری سناتے ہیں، کوئی کہتا ہے کسی کو نیکی سے روکا، کوئی کہتا ہے کسی کو بدی پر لگایا، شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے ویل ڈن، کیپ اٹ اپ، لگے رہو نیکی سے روکتے رہو، بدی پر لگاتے رہو۔ ایک ایجنٹ آ کر بتاتا ہے کہ آج میں نے ایک شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالی، اس جدائی میں ناراضگی بھی ہو سکتی ہے، غصہ بھی ہو سکتا ہے، دوری بھی ہو سکتی ہے، اور انتہائی شکل طلاق یا سپریشن کی بھی ہو سکتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ خیر، ایک ایجنٹ آ کر کہتا ہے کہ آج میں نے ایک شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالی، تو شیطان کھڑا ہوتا ہے، اس کو گلے سے لگاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے تو نے میری جانشینی کا حق ادا کیا۔ تو شیطان اس رشتے کو، نکاح کے بندھن کو توڑنا چاہتا ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان میں دراڑ ڈالنا چاہتا ہے، یہ فیملی سسٹم کو برباد کرنا چاہتا ہے، یہ سوسائٹی کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ رحمان شوہر اور بیوی میں لباس کی طرح قرب چاہتا ہے اور اس بندھن کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، محبت کو، مودت کو بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کام کے لیے، یعنی اس قربت کے لیے، محبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن پاک میں ہدایات عطا فرمائی۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہم قرآن پاک کو کھولتے نہیں ہیں، اللہ کا نام لے کر نکاح تو کر لیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، اللہ کا نام لے کر نکاح تو کر لیتے، مگر اللہ کے جو احکامات ہیں وہ پیش نظر نہیں رہتے۔ کبھی قرآن پاک یہ کہتا ہے بیویوں کو سمجھانے کے لیے، سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں فالصالحات قانتات حافظات للغیب، نیک بیویاں جو ہیں وہ اپنے شوہروں کی فرما برداری کرتی ہیں، اور اسی النساء کی آیت 34 کے شروع میں ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام، حاکم، ذمہ دار ہیں، جو چاہے ترجمہ کر لیں۔ شوہر کو اللہ تعالیٰ نے گھر کا ذمہ دار ٹھہرایا، اور نیک بیوی اللہ کے ہاں وہ ہے کہ جو شوہر کی فرما برداری کرے تاکہ گھرانہ مضبوط رہے۔ کیا خیال ہے؟ اسی طرح قرآن پاک سورۃ النساء ہی میں فرماتا ہے، آیت نمبر 19 میں بتاتا ہے وعاشرہن بالمعروف، مردوں کو حکم ہے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا اتقوا اللہ فی نسائکم، اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ کا نام لے کر تم نے انہیں اپنے لیے حلال کیا، کل اللہ تم سے ان کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ جو اپنے اہل گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے اہل یعنی گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ آج سارا حسن سلوک یا تو کارپوریٹ سیکٹر میں رہ جاتا ہے، باہر دوستوں کی محفل میں رہ جاتا ہے، دینی اجتماعیت سے جڑے ہوئے لوگوں تو دینی اجتماعات میں رہ جاتا ہے۔ نہیں بھائی، گھر میں حسن سلوک مطلوب ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے عورتوں کو فرمایا کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی بالفرض اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ مراد کیا ہے کہ یہ بیوی اپنے شوہر کی تابعداری، فرما برداری اختیار کرے گی، گھر مضبوط ہوگا۔ آج عورتیں مسکراہٹیں بکھیرتی رہیں ریسیپشنسٹ بن کر کارپوریٹ سیکٹر میں، ہوائی جہاز میں 36,000 کی بلندی پر، تو یہ ایڈوانسمنٹ ہے۔ اور ایک عورت اللہ کے حکم کے مطابق اپنے شوہر کی تابعداری کرے، اس کو کہتے ہیں معاذ اللہ بیکورڈ ہو گئے، دقیانوس، یہ دماغ خراب ہو گیا لوگوں کا جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام ایک اور حدیث میں، اگر ایک بیوی ہے جس سے اس کا شوہر راضی ہو گیا، وہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہے، تابعدار ہے، تو جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن اختیار دے گا جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ، ایسی بہت ساری ہدایات قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں۔ خدا را دین سیکھیں تاکہ معلوم ہو کہ شوہر اور بیوی کا یہ بندھن، یہ رشتہ کس قدر مضبوط ہونا چاہیے جو اللہ چاہتا ہے، اور کیسے مضبوط ہوگا۔ جب دین سیکھیں گے تو یہ بات بھی ہوگی۔ بس باٹم لائن کیا ہے، رحمان نے لباس قرار دیے شوہر بیوی کے تعلق کو، اور شیطان کیا چاہتا ہے، اپنے ایجنٹ کو کہتا ہے تو نے میری جانشینی کا حق ادا کیا کہ شوہر بیوی میں جدائی ڈال دی۔ اب ہم چیک کر لیں، ہم رحمان کی خواہش اور چاہت اور حکم پر عمل کرنے والوں میں شامل ہیں، یا معاذ اللہ شیطان کے ایجنڈے کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے گھرانوں کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی آخری سحری کے اختتام تک ہم پہنچ گئے۔ یہ عشرہ ختم ہونے جا رہا ہے، یہ رحمت کا عشرہ تھا، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں قبول فرما لے۔ ہم اس ٹرانسمیشن کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اگلے عشرے کی پہلی سحری یعنی 11ویں سحری میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام سے متعلق کل گفتگو کریں گے. کل تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.